السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو چینل منتہا جوان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول ادائے عشق۔ تم جیسی لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم اپنی اس محبت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ تمہیں یہ تک احساس نہ ہوا کہ یہ تو مرد ہے، کیسے بھی نکل جائے گا اس سب میں۔ تمہارا خود کا کیا ہوگا؟ تم ایک عورت ہونا، اور عورت کی عزت تو کان سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ تم نے اپنی عزت کو بھی رول دیا۔ اب کی بار وہ غصے سے دبا دبا چلایا، جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتی ہچکیاں لینے لگی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میری بیوی بننے کا، اب تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا، دیکھنا چاہو گی کیسے؟ شازل نے اسے بستر پہ زور سے دھکا دیا اور اپنی شرٹ اتارتے اس کے اوپر آیا۔ وہ بنا کسی حرکت کے بے یقینی سے شازل کو دیکھ رہی تھی۔ شازل نے اس کی شرٹ کی زپ کو کھسکایا تو منیشا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ گہرے سانس بھرتی وہ شازل کو روک نہ پائی۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اس کی شرٹ کو وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلتی تیزی سے سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی۔ وائٹ اسکرٹ اور بلیک ٹاپ پہنے، آنکھوں میں کالا چشمہ لگائے، لبوں کو لپ گلوس سے سجائے، سر پہ خوبصورت کیپ پہنے، کندھے سے تھوڑا سا نیچے آتے کرلی بالوں کو کھلا چھوڑے وہ کوئی اور نہیں منیشا آفریدی تھی، ایک بہت بڑی ٹاپ کی ماڈل جس کے حسن کے چرچے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے دو باڈی گارڈز تھے، اسے تھوڑا فاصلہ رکھے اس کے پیچھے ہی چل رہے تھے۔ وہ آج دبئی سے لوٹی تھی جہاں ایک بہت بڑا کانسرٹ منعقد ہوا تھا، اور 2 سالوں سے منیشا بیسٹ ماڈل کا ٹائٹل اپنے نام کرواتی آ رہی تھی۔ اس کا نازک سراپا دیکھنے کے لیے وہاں لوگوں کا ایک ہجوم بنتا جا رہا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی ایک نظر دیکھے بنا اپنی ہیل کی ٹک ٹک پہ سیڑھیاں اترتی تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اتنے میں اس کی ہیل مڑی۔ خود کو سنبھالنا چاہا لیکن سنبھال نہ پائی، اور اپنے پاؤں کی ایڑیوں پہ وہ پیچھے کی طرف مڑ کر گرنے لگی کہ مقابل کھڑے شخص نے اس کی طرف جھکتے فوراً اس کی نازک کمر میں ہاتھ رکھے اسے گرنے سے بچا لیا۔ اسی پل منیشا آفریدی کی نگاہ اس شخص پہ جا ٹھہری جو ایک لمحے میں منیشا آفریدی کا دل دھڑکا گیا۔ اگر منیشا آفریدی نے پہلی بار اتنا خوبصورت مرد اپنی پوری وجاہت کے ساتھ دیکھا تھا تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ اس کے چہرے کی ہلکی بھوری بیئرڈ، اس کی آنکھوں پہ بلیک گلاسز، کشادہ پیشانی پہ 2 کٹاؤ دار لب، اور سب سے اٹریکٹیو کرتی اس کے گلے کی ابری ہڈی تھی جس کو دیکھتے منیشا آفریدی کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اتنا مکمل مرد! اس شخص نے جھٹکے سے منیشا کو سیدھا کرتے ہاتھ اٹھائے، اپنی کلائی پہ بندی گھڑی پہ وقت دیکھا۔ وہ بنا پلٹے منیشا کو دیکھے اپنی راہ کی جانب آگے بڑھ گیا، جبکہ منیشا کا دل اپنے ساتھ لے گیا۔ لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ آئی لائک اٹ، آئی لائک یور ایٹیٹیوڈ۔ وہ دل ہی دل میں اس انجان شخص سے مخاطب ہوتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ شازل افندی اس وقت ایئرپورٹ پہ کھڑا اپنی چچی جان مسز فرخ افندی اور ان کی بیٹی کرن کا ویٹ کر رہا تھا، جنہوں نے آج اٹلی سے آنا تھا، جو اس کی بچپن کی منگیتر تھی۔ آج وہ کافی عرصے بعد پاکستان آ رہی تھی، ورنہ رابطے بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئے تھے۔ یوں اچانک سے ان کا پاکستان آنا کسی کو سمجھ نہ آیا، لیکن شازل افندی کو انہیں پک کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس کی دادی جان نے اور ان کی کوئی بھی بات وہ کبھی رد نہیں کرتا تھا۔ وہ کافی دیر سے فلائٹ کا ویٹ کر رہا تھا کہ تبھی اناؤنسمنٹ ہوئی اور وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ شازل کی باز سی آنکھیں ان کے چہرے پہ بناوٹی مسکان سے جا دیکھی۔ ویلکم ٹو پاکستان چچی جان۔ شازل اپنی گلاسز اتارتا انہیں پیار اور ادب سے دیکھتا بولا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ خوش رہو بیٹا، ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہو، اور خوبصورت بھی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ وہ اسے دعا دیتے ساتھ چل پڑی۔ کرن تو شازل کو دیکھتی رہ گئی۔ اتنا خوبصورت کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے بھلا؟ دل ہے دل میں اس کی خوبصورتی کا سراہا۔ وہ تینوں ایئرپورٹ سے باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھنے تک گارڈز کے ساتھ ساتھ رہے۔ اب گاڑی افندی ہاؤس کی جانب گامزن تھی، جبکہ ایک اور گاڑی ان کے تعاقب میں تھی جو شازل کی آنکھوں سے بچ نہ پائی۔ اس گاڑی نے گھر تک ان کا پیچھا کیا، اس کے بعد وہ واپس مڑ گئی۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتا ہوا انہیں اندر کی جانب بڑھا۔ اتنا بڑا گھر دیکھ وہ دونوں ماں بیٹی دنگ رہ گئی۔ مما، یہ تو بہت امیر نکلے، آپ تو کہہ رہی تھی غریب ہے، کرن نے ماں کے کان میں گھس کیا۔ ہاں تو جب ہم یہاں سے گئے تھے تب تو ایک چھوٹا سا خستہ سا حال گھر تھا، اتنی زیادہ ترقی کیسے کر لی ہے تو مجھے بھی نہیں پتا۔ جواباً وہ بھی سرگوشی کرتے بولی، ویسے آپ کا بھتیجا ہے بہت پیارا۔ کرن کو شازل بہت زیادہ امپریس کر گیا۔ فکر نہ کرو، وہ تمہارا ہی ہوگا، اب بیاہ ہی کی جاؤ گی تمہیں، مسز فروخ پلاننگ کرتے خوشی سے بولی۔ اپنی ساس حلیمہ بیگم اور اپنی جیٹھانی سلمیٰ بیگم شازل کی والدہ سے مل کے وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ سبھی ان کے آنے سے بے حد خوش تھے، سوائے ایک ہستی کے۔ وہ تھی شازل کی خالہ جو بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک فوجی کی بیوہ تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہ کی۔ بقول ان کے شوہر نے اپنی آخری سانس تک اس زمین سے وفا کی،
اب وہ اپنی آخری سانس تک اپنے شوہر سے وفا کریں گی۔ کسی نے بھی ان کو ان کے فیصلے سے ہٹانے کی کوشش نہ کی۔ انہیں اپنی یہ بھابھی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ آج ان کے اپنے گھرانے پہ کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، جسے مسز فرخ اور کرن دونوں کو ہی نے ہی محسوس کیا۔ جمیلہ، اب تم آرام کرو، تمہارے لیے کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جتنے دن چاہو آرام کرو۔ حلیمہ بیگم نے اپنی چھوٹی بہو کو دیکھ کے مسکرا کے مسز فرخ بناوٹی سا مسکرا دی اور کرن کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کو رہنے کے لیے گیسٹ روم کا ایک بہت بڑا کمرہ دیا گیا، جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ دونوں ماں بیٹی حیران بھی تھیں اور خوش بھی۔ مما، آئی کانٹ بلیو، یہاں سب کچھ بہت اچھا ہے۔ شکر ہے ہم یہاں آ گئے، ورنہ ہم بھی ڈیڈ کے ساتھ جیل ہوتے۔ کمرے میں آتے بستر پہ نیم دراز ہوتے کرن چہکتی، شیشی آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ جمیلہ نے دروازہ لاک کرتے بیٹی سے کہا، ایسے موم، آپ کے یہ رشتہ دار تو واقعی بہت امیر نکلے، آپ تو ایسے ہی انہیں غریب اور لیچڑ کہتی تھی۔ کرن نے سیدھا لیٹتے کمر میں سیدھی کرتے کہا، ہاں تھے تو یہ غریب، تبھی تو میں نے تمہارے بچپن کا رشتہ ہی ختم کرنے کو کہہ دیا تھا جب ہم یہاں سے اٹلی جا رہے تھے۔ میں کہا تمہیں یہاں پاکستان ان غریبوں میں دیتی تو زیادہ رشتہ ختم کر گئی تھی۔ جمیلہ بیگم کو دکھ ہوا تھا۔ واٹ مما، یہ کیا بول رہی ہیں؟ کیا اب میری اور شازل کی شادی نہیں ہوگی؟ کرن دکھ سے بولتی اٹھ بیٹھی، اور ایسے کیسے نہیں ہوگی؟ تو بس دیکھتی جا میں کیا کرتی ہوں۔ اتنا خوبصورت اور امیر لڑکا، ساری جائیداد کا، اتنے بڑے گھر اور بزنس کا اکلوتا مالک، ایسے نہیں جانے دوں گی ہاتھ سے۔ اور پھر تمہارے باپ کو بھی تو جیل سے چھڑوانا ہے۔ جمیلہ بیگم دل ہی دل میں پلاننگ کر رہی تھی، جبکہ کرن ماں کی بات سنتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ بولو۔ اس وقت وہ اپنی لگژری روم میں بستر پہ نیم دراز تھی اور گہری نیند میں تھی جب اسے موبائل پہ ایک میسج آیا۔ فل بلیک سلک کی نائٹ گاؤن میں اس وقت اس کا کندن جیسا کھلا روپ قیامت برپا کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ بہت ہی نازک سا سراپا تھا اس کا۔ اللہ کی طرف سے اس کی رنگ روپ خاص کرم تھا۔ بہت سے بزنس مین اور میل ماڈلز اس کے قریب آنا چاہتے تھے، لیکن آج تک کسی کو اسے چھونے کی ہمت نہ ہو پائی تھی۔ میم، ایڈریس پتہ لگ گیا ہے اور مزید تمام ڈیٹیلز بھی۔ فائل آپ کو فارورڈ کر دوں؟ اس کے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو نے اسے فون پہ اطلاع دیتے پوچھا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی پوچھنے لگی، شازل افندی ازمیر گروپ آف انڈسٹریز کا مالک، ایک کامیاب بزنس مین۔ والد کی ڈیتھ کے بعد ان کا بزنس ہینڈ اوور کیا اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، جو اب تفصیل سے ملا۔ اس خوبصورت دوشیزہ کے چہرے پہ ایک دلکش مسکان سج گئی۔ اس کے دائیں گال کا گہرا ڈمپل اپنی چپ دکھا کے غائب ہوا تھا۔ اس کی بلیو آئیز کچھ پا لینے کا جنون جاگا تھا۔ اوکے، ساری ڈیٹیلز فارورڈ کرو، کہتے ساتھ موبائل ایک طرف رکھا۔ شازل افندی، منیشا افریدی نہیں، منیشا افندی، مسز منیشا شازل افندی۔ اور دل ہی دل میں شازل کو سوچی جا رہی تھی۔ وہ منیشا افندی، کروڑوں کی مالک، اس کے والد اتنا پیسہ چھوڑ کر گئے تھے کہ وہ ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی تھی۔ وہ اکیلی رہتی تھی۔ بچپن میں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اس کے دادوں نے اسے پالا۔ 5 سال پہلے وہ بھی اس کے ساتھ چھوڑ گئے۔ تب سے ہی وہ اکیلی تھی، لیکن جتنی خوبصورت تھی، جتنی امیر تھی، اتنی ہی مغرور بھی، اور باڈی گارڈز کی ہر وقت ایک لمبی قطار موجود رہتی۔ اس کے شاندار بنگلے کے باہر وہ اپنا بہت خیال رکھتی تھی اور بہت ہی موڈی قسم کی لڑکی تھی۔ آج تک کوئی اسے بھایا نہیں تھا، یہاں تک کہ اسے مرد ذات سے بھی عجیب سی چڑ تھی، لیکن پہلی بار کسی مرد نے اسے چھوا تھا۔ اس کے چھونے سے منیشا کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا اور مقابل کی خوبصورتی سے وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگی، اور وہ ان میں سے تو تھی نا کہ اپنی چاہت کو دل میں لے کے رکھتی۔ آج تک منیشا افریدی کو جو بھی چیز پسند آئی وہ اس نے 1 منٹ سے پہلے اپنے دسترس میں لے لی۔ اب اسے شازل افندی چاہیے تھا، لیکن وہ یہ بھول رہی تھی کہ شازل افندی کوئی چیز نہیں، جیتا جاگتا انسان ہے۔ یس مسٹر زین، مجھے اس پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیلز آج ہی چاہیے۔ شازل افندی جیسے ہی اپنے آفس کی بڑی بلڈنگ میں داخل ہوا، سب نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے سلام کیا۔ وہ اپنے پی اے سے بات کرتا اب ساتھ چلتے مسٹر زین کو سنتا بولا۔ لفٹ سے باہر نکلتے وہ اب اپنے بڑے سے آفس روم میں جا رہا تھا۔ سر، سعد کو بھیجے میرے آفس میں۔ سر، وہ آج سر سعد کی چھٹی ہے، وہ نہیں آئے۔ زین جلدی سے بولا۔ شازل کے جاتے قدم رکے۔ وہ پلٹا، چھٹی ہے، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا۔ شازل موبائل پہ اس کا نمبر ڈائل کرتا اور روم کے دروازے سے انٹر ہوا۔ کہاں ہوں؟ نئے پروجیکٹ کی فائل آگے رکھتے پوچھا۔ یار، آپ کی ہونے والی بھابھی صاحبہ کو آج شاپنگ پہ لے کے جا رہا ہوں۔ سعد منہ بنا کے بولا۔ شاپنگ پہ لے جانے کے لیے چھٹی کرنا ضروری تو نہیں تھا۔ شازل نے زین اور اپنے پی اے علی کو جانے کا اشارہ کیا۔ اور اچانک سے کون سی شاپنگ پہ جا رہے ہو؟ وہ فائل پہ ایک نظر ڈالتا سرسری سے پوچھنے لگا۔ بس مت پوچھ، امی نے بنا مجھے پوچھے شادی کی ڈیٹ فکس کر دی، اوپر سے مجھے صبح صبح آفس نہیں جانے دیا۔
اب ان محترمہ کو شاپنگ پہ لے جانا ہے؟ حد ہے بھائی، ہم مردوں کی بھی کوئی زندگی نہیں۔ ساتھ جھنجھلایا ہوا لگا۔ شازل کے خوبصورت چہرے کو ایک مسکان نے چھوا، جو صرف ایک پل کے لیے ہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم شاپنگ کرواؤ بھابھی کو، میں نے نئے پروجیکٹ کو چیک کر لوں۔ شازل نے کہتے کال کاٹ دی۔ کوشش کروں گا شام میں چکر لگا لوں، مسٹر فیصل کے ساتھ بھی آج میٹنگ ہے التاج ہوٹل میں۔ ساتھ پرسوچ انداز میں بولا۔ صحیح، گڈ لک۔ شازل کال کاٹ چکا تھا، موبائل سائڈ پہ رکھے ابھی اپنے سامنے پڑی فائل دیکھ رہا تھا کہ ایک انجان نمبر سے موبائل پہ کال آنے لگی۔ ہلو، شازل نے کان سے لگایا۔ مقابل نے اس کی آواز کو سنتے گہرا سانس خارج کیا۔ چہرے نے پھر مسکان کا احاطہ کیا۔ اس وقت وہ پنک ٹاپ اور وائٹ اسکرٹ میں تھی۔ ہاتھ میں جوس کا گلاس اٹھائے، بلوٹوتھ کان سے لگائے، اپنی گیلری میں کھڑے سامنے سمندر میں اٹھتے موجوں کا شور دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر کی بیک سائڈ پہ یہ منظر بہت دلکش دکھائی دیتا تھا۔ اسپیشل اس کے بابا نے یہ سب بنوایا تھا۔ پورے ایک گھر جتنی کھلی گیلری تھی جہاں ہر طرح کے بیٹھنے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ شازل افندی، منیشا کے لبوں سے نامدہ ہوا۔ یس، ہو آر یو؟ شازل ایک نسوانی آواز سنتا چونکا۔ منیشا افندی نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ مقابل کی خوبصورت آواز پہ شازل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا منیشا افریدی کو، اکثر وہ میڈیا کی سرخیوں میں رہتی تھی، ٹاپ کی ماڈلز تھی۔ سوری، میں نہیں جانتا آپ کو، دوبارہ کال مت کیجیے گا، شازل نے سپاٹ انداز میں کہتے کال کاٹنی چاہی۔ ارے ایک منٹ، منیشا نے جوس کا گلاس ایک طرف رکھا۔ آپ واقعی مجھے نہیں جانتے؟ ابھی 2 دن پہلے آپ سے ایئرپورٹ پر ٹکرا ہوا تھا۔ اب معصوم بچوں کی طرح اسے یاد کروا رہی تھی۔ زندگی میں بہت سے لوگوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ میں سب کو یاد رکھوں۔ شازل نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے کال کاٹ دی۔ منیشا افریدی موبائل کو گھورتی رہ گئی، پھر ایک دم مسکرا دی۔ منیشا افریدی کی پسند ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ تو بنتا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں سوچتے خوش رہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف شازل بری طرح ڈسٹرب ہوا تھا۔ منیشا افریدی مجھے کیوں فون کرنے لگی؟ اسے کیا مطلب ہو سکتا تھا مجھ سے اور میرا نمبر؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے دوست اسد کو کال ملائی۔ اسد ایک نمبر فارورڈ کر رہا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اسد کو کہتا کال کاٹ گیا۔ اس لڑکی کو مجھ سے آخر کیا لینا دینا ہے؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ سب تیار ہو جائیں جانے کے لیے۔ شازل اس وقت 3 پیس سوٹ میں کھڑا اپنی دادوں کے ساتھ باقی سب کو بھی تیار دیکھ حیرانی سے کھڑا ہوا۔ برانڈیڈ گھڑی پہنتے ہوئے اپنی دادی کو دیکھ رہا تھا۔ جی بیٹا، آخر ساتھ کی شادی ہے، سب کو انوائٹ کیا ہے، جانا تو ہوگا ہی نا، نہیں تو ناراض ہو جائیں گے۔ حلیمہ بیگم نے اپنی مسکراتی گری آنکھوں سے پوچھتے دیکھا، جس کی آنکھیں بالکل ان پہ گئی تھی۔ وائٹ شال لیے اس وقت وہ سوبر سی خاتون شازل کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر ان کا ماتھا چوما۔ چلے سب چلتے ہیں۔ ان کو اپنے حلقے میں لیے وہ آگے بڑھا۔ دوسری طرف اس کی مما تھی اور ساتھ اس کی خالہ، جنہوں نے آگے بڑھ کر ہمیشہ کی طرح شازل کا ماتھا چوما، جبکہ جمیلہ بیگم اور کرن بھی خوب سج دھج کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ کرن نے خاص شازل کی پسند کا رنگ پہنا ہوا تھا، وائٹ کلر، اور بہت سلیقے سے دوپٹہ سر میں جمایا ہوا تھا، جو اس کی عادت کا خاصہ تو نہ تھا، لیکن اسے کرنا تھا شازل کو پانے کے لیے۔ لیکن شازل نے تو اسے ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ اس کا دل سخت برا ہوا لیکن خاموش رہی۔ شادی شہر کے مشہور بینکٹ میں ہو رہی تھی۔ بہت ہی دلکش اور عمدہ انتظام کیا گیا تھا۔ اور سب شادی ہال سے انٹر ہوئے تو ساتھ سب مہمانوں کو چھوڑے فوراً ان کی جانب بڑھا۔ کب سے ویٹ کر رہا ہوں، کہا بھی تھا جلدی آنا، نکاح سے پہلے ابھی وقت دیکھا ہے؟ اور سب کو سلام کرتا آگے بڑھ کر حلیمہ بیگم سے پیار لینے لگا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں مولوی ہوں اور نکاح میں نے پڑھانا ہے۔ شازل نے اسے پیار بھرا ٹانٹ مارا۔ ایک طرف موجود جینٹس کی جانب بڑھ گیا جو شازل کو دیکھتے ہاتھ ہلا گئے تھے۔ دیکھا آپ نے دادو، اس کے طنز آج بھی نہیں ختم ہو رہے۔ آپ سب چلے اندر، مما کب سے آپ کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ سعدی نے بہت محبت سے اندر کی جانب لے کے بڑھا۔ سعد کا نکاح اپنے چچا کی بیٹی سے ہو رہا تھا، اس لیے بارات لانے لے جانے والا سین ڈراپ کر دیا گیا۔ ایک ہی گھر کی بات تھی تو تھوڑی دیر میں نکاح ہوا تھا۔ ہر طرف مبارکباد کا شور، سب مہمانوں کو ویٹرز اب کھانا سرو کر رہے تھے۔ شازل ڈرنک کا گلاس اٹھائے اپنے ایک دوست کے پاس کھڑا کچھ باتیں کر رہا تھا کہ اسی پل اسے لیڈیز پرفیوم کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس ہوئی۔ شازل نے نظر گھما کے دیکھا تو اپنے سامنے مسکراتی منیشا افریدی کو پایا۔ اس وقت وہ ایک بلو میکسی زیب تن کیے ہوئے تھی، جس کی فٹنگ کی وجہ سے اس کے جسم کے نشیب و فراز عیاں ہو رہے تھے۔ وہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اس کا نازک اور دلکش سراپا اس وقت کسی کو بھی چارہ خانے شد کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ مسکرائی تو اس کی دایاں گال کا ڈمپل واضح ہوا، جس کو دیکھتے شازل ماتھے پہ سخت گھوری ڈال گیا۔
گہرے خونخوار آنکھیں بلیو آئی سے ٹکرائی۔ مسز شازل افندی کیسے ہیں؟ یقیناً مجھے اب تو پہچان ہی لیا ہوگا آپ نے، مشینیشا نے ایک ادا سے کہتے اس کے سامنے آتے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں پہچانا آپ کو۔ شازل کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ وہ لڑکی چلتا پھرتا ایک ایٹم بم تھی، ہر ایک کی نظروں کی تراوت بخش رہی تھی۔ اگر وہ خوبصورتی کا ایک نازک مجسمہ تھی تو یہ کہنا بالکل غلط تھا، لیکن شازل کو اس کا یہی خوبصورتی زہر بھی لگ رہی تھی۔ اسے شروع سے ایسی عورتیں سے نفرت تھا جو خود کو پلیٹ میں سجا کے کسی کے سامنے پیش کرتی تھی۔ وہ ون مین فار ون وومن پرسن تھا، جو اس کا ہو صرف اسی کا ہو، اور اسے صرف وہی دیکھے، نہ کہ پورا جہاں۔ ویسے ماننے والی بات نہیں، اتنے بھی ارازہ نہیں کہ آپ کو یاد ہی نہ رہے۔ بہت کمزور یادداشت ہے آپ کی۔ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوئی تو شازل کے دوست نے کھنکار بڑھتے ایک طرف کو سرکنا مناسب سمجھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اب بہت ہی قریب سے محسوس ہوئی تھی۔ شازل نے لب بھینچے اور تھوڑا دور ہوا۔ آپ میں یاد رکھنے والی کوئی خاص بات ہوتی تو یاد رہتا۔ عام لوگوں کو اور عام چیزوں کو شازل نہ یاد رکھتا ہے، نہ پاس آنے دیتا ہے۔ وہ ڈرنک کا گلاس ٹیبل پہ رکھتا انتہائی سپاٹ انداز میں کہتا، غصے سے پلٹا کہ اسی لمحے کرن اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ شاز، وہ دادو بلا رہی ہیں آپ کو۔ بہت ہی سریلی آواز میں وہ شازل سے مخاطب ہوئی۔ شازل ایک نظر اسے دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ منیشا کے چہرے پہ انتہا کا غصہ چھایا، جبکہ کرن کے چہرے پہ مسکان۔ مانا کہ بہت خوبصورت ہو تم، سر سے پیر تک ایک بلا، حسین بلا، لیکن شاید تم شازل آفریدی کو نہیں جانتی۔ اسے یہ سب پسند نہیں، جس طرح تم خود کو شو آف کر رہی ہو نا۔ بلکہ کوئی بھی مرد ایسی لڑکی کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، وقت گزاری کے لیے رکھ لیتا ہے، حسین وقت گزر جاتا ہے حسیناؤں کے ساتھ، لیکن شادی وہ ایک خاندانی لڑکی سے ہی کرے گا۔ اپنی طرف اشارہ کرتے وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی بولی، جس کی سادگی میں حسن ہو اور وہ صرف اس کی ہو، نہ کہ پوری دنیا والوں کی۔ آنکھوں کی تروت بخشے۔ کرن اسے عرش سے فرش پر گراتی واپس پلٹی۔ اہانت کے احساس سے منیشا کا چہرہ انتہائی سرخ ہو گیا۔ اور ہاں ایک بات، بچپن کے منگیتر ہیں ہم دونوں، اور بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ ایڈریس بھیج دینا، کارڈ بھیج دوں گی۔ کرن ایک جاندار مسکراہٹ کے ساتھ بولتی آگے بڑھ گئی، جبکہ منیشا اپنا چہرہ موڑے غصے سے اپنے ہاتھ پکڑے ڈرنک کو زمین پہ پھینک گئی۔ وہاں موجود لوگوں کی نظروں نے اسے فوکس کیا۔ کچھ نے تو چھپ کر اس کی ویڈیو بھی بنائی تاکہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر سکے۔ وہ شدید غصے سے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے باڈی گارڈز اس کے باہر نکلتے اس کے ہمراہ ہوئے۔ اپنی گاڑی تک آتے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ کے اس کے گال پہ گرا۔ حیرت سے اپنے گال سے آنسو اپنے انگلی کے پورے پہ اٹھایا۔ میری آنکھوں میں آنسو؟ نہیں، میں تو کبھی نہیں روئی، پھر یہ آنسو کیسے؟ وہ خود پہ حیران تھی۔ تشویش تو اس وقت بڑی جب گھر آتے اس کے اندر کا غصہ وبال بن کر باہر نکلا۔ ہر چیز کو توڑتی چلی گئی، لیکن اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے بالوں کو پکڑے وہ روئے جا رہی تھی۔ منیشا آفریدی، جس نے کبھی رونا نہیں دیکھا، کبھی آنکھ سے آنسو نہیں چھلکا، آج وہ شدت سے رو رہی تھی، کیونکہ اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ شازل کی باتوں سے اس کا دل دکھا یا اس لڑکی کی باتوں نے اس کی نظروں میں اسے گرانا چاہا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن آنسو میں شدت بڑھتی جا رہی تھی، اور کوئی بھی نہیں تھا جو اس کے آنسو پوچھتا۔ ایک ہفتے کے لیے وہ اپنے دوست کے ساتھ سڈنی چلا گیا، جہاں اس کا نیا پروجیکٹ کلیئر ہوا تھا اور اسے کروڑوں کا منافع ہوا تھا۔ وہ بہت خوشی سے گھر واپس لوٹ رہا تھا، لیکن گھر پہنچتے ہی اس کا ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے والا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بنگلے میں گاڑی کو انٹر کیا، کسی اور کی گاڑی وہاں کھڑی دیکھ وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ کون آ سکتا ہے؟ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ سوچ سے اندر داخل ہوا۔ مین انٹرنس میں جیسے آگے بڑھا، بڑے ہال نما کمرے میں موجود نفوس کو دیکھ اور ٹھٹک کے دروازے پہ رکا۔ ایک طرف قطار میں ڈھیروں مٹھائیاں اور پھلوں کے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب ڈھیروں گفٹس، اور سامنے کھڑی وہ حسین دوشیزہ جس کے لباس آج بھی اس کے جسم کی رعنائیوں کو چھپا نہیں سکا تھا۔ اپنے چہرے پہ ایک دلکش مسکان سجائے وہ پلٹ کے شازل کو دیکھنے لگی، جبکہ حلیمہ بیگم بہت سنجیدہ انداز میں کھڑی اب شازل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اندر کی جانب بڑھا۔ یہ سب کیا ہے؟ شازل کی مما سلمہ بیگم اور خالہ بھی وہیں موجود تھی۔ وہ بھی بالکل دنگ کھڑی تھی، جبکہ جمیلہ بیگم کے چہرے پر سخت ناگواری تھی۔ کرن کا جی چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو کہیں غائب کر دے۔ آپ کا رشتہ آیا ہے شازل افندی؟ حلیمہ بیگم نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے منیشا کی جانب اشارہ کیا۔ شازل نے غصے سے مٹھیاں بھینجی۔ اس نے قہر کی نظر سے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پہ مسکان ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ کیا ہے نا مسٹر افندی، ایک بار جو چیز منیشا افریدی کو پسند آ جاتی ہے پھر وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوئی۔ شازل کو لگا جیسے سانپ بچھو اس کے پاس آ کے ہمکنے لگے۔
چھٹ سے 2 قدم پیچھے کیا۔ 1 منٹ سے پہلے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ تم۔ شازل کی غسیلی آواز پہ سبھی نے دنگ ہو کر اسے دیکھا۔ ابھی تک سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی شازل کو بھی پسند ہے، اور وہ اس کی اتنی جرأت تبھی بنی جو شازل نے اسے مثبت جواب دیا۔ لیکن یہاں تو گنگا الٹی ہی بہہ رہی تھی۔ ایسے کیسے رشتہ لائی ہو اپنا؟ اور آنٹی، میرا بڑا تو کوئی ہے نہیں، ورنہ وہ آتا میں اکیلی ہوں۔ تب یہ حال ہے نا، نہ دیکھا نہ سنا، اور منہ اٹھا کے چلی گئی۔ جمیلہ بیگم کی برداشت سے اب باہر ہو گیا تو وہ بول دی۔ ان کی بات پہ منیشا کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ نکلو میرے گھر سے۔ شازل نے منیشا کی کلائی سختی سے دبوچے اسے دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ اس کا یوں چھونا منیشا کے دل کو بری طرح دھڑکا۔ اس کا پہلا لمس ہی وہ بھلا نہیں پائی تھی کہ ایک اور لمس سے روشناس کرا گیا۔ گیٹ سے باہر اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوش میں آئی۔ آئندہ میرے گھر کے ارد گرد بھی نظر آئی تو سیدھا جیل پہنچا دوں گا، سمجھی تم؟ شازل کا غصے کی وجہ سے برا حال تھا۔ اس اپنی زندگی میں ایک چیز سب سے زیادہ عزیز تھی، اور وہ تھی اس کی عزت۔ آج اس لڑکی نے اس کی عزت پہ پہلا وار کیا تھا، جو شازل کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ چوکیدار کو گیٹ بند کرنے کا حکم دیتا وہ واپس اندر جا کے بڑھا، جبکہ وہ اپنی کلائی دیکھتی رہ گئی جہاں اسے ابھی شازل نے تھاما۔ شاید وہ کوئی اس وقت پاگل دیوانی ہی لگ رہی تھی جسے اپنی عزت، اپنی انا اور خودداری کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اسے بس شازل سے عشق ہو گیا تھا۔ ایک طرفہ عشق سخت خطرناک ہوتا ہے۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ اب اس کا ارادہ کچھ اور کرنے کا تھا۔ شازل لڑکی سلمیٰ بیگم نے بولنا چاہا، مما کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس سے۔ پاگل لڑکی ہے، چھوڑے اسے۔ شازل نے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے خود کو اشتعال پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ مجھے تو پہلے پتہ لگ گیا تھا کوئی فراڈ لڑکی ہے، ورنہ ہمارا شازل ایسی حرکت ہی نہیں کرتا۔ آخر کب ہمارے یہاں شادیاں خاندان سے باہر ہوتی ہیں؟ جمیلہ بیگم نے بھی اپنی رائے دینا ضروری سمجھا۔ شازل بنا کوئی جواب دیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج تمہارے شوہر نے ہی شروع کیا تھا جمیلہ۔ حلیمہ کی تلخ بات پہ جمیلہ اپنا سا منہ لے کے رہ گئی۔ ویسے امی جان، مجھے وہ لڑکی اتنی بری تو نہیں لگی۔ اسے آرام سے بھی تو سمجھایا جا سکتا تھا، بجائے سختی سے پیش آنے کے۔ حالانکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، پھر بھی اتنی سختی کی گئی۔ ہمارے یہاں مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کب سے ہونے لگا؟ شمع خالہ کی بات پہ سلمیٰ اور فاطمہ سوچ میں پڑتی چپ ہوئی، جبکہ جمیلہ نے پہلو بدلا اور کرن کا منہ بنا۔ شازل کو اسے یوں گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ سلمیٰ بیگم بھی دھیرے سے بولی، بھابھی آپ نے اس لڑکی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا؟ شازل کو دیکھ کتنی چمک آئی تھی اس کی آنکھوں میں۔ دیکھا تھا نا آپ نے؟ لگتا ہے ہمارے شازل سے بہت پیار کرتی ہے۔ شمع خالہ مسکرا کے بولی، مجھے تو وہ لڑکی فراڈ لگتی ہے، بس کہیں دیکھ لیا ہوگا۔ امیر لڑکا ہے شازل، پھنسانے چلی آئی۔ مجھ سے دگنی امیر ہے وہ چچی جان۔ اچانک سے شازل کی آمد پہ وہ سبھی خواتین چونکی۔ مطلب تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ حلیمہ بیگم نے پوتے کی آنکھوں میں کچھ تلاشنا چاہا۔ جانتا ہوں، لیکن بات ابھی وہی کہوں گا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ فضول میں پیچھے بڑھ گئی ہے۔ شازل جھنجھلا کے بولا، ایسی لڑکیوں سے دور رہو تو بہتر ہے، کب کیا کر جائے کیا پتا۔ اور ویسے بھی شادی تو سیدھی سادی گھریلو لڑکیوں سے کرنی چاہیے۔ یہ لڑکی تو مجھے بہت واہیات۔ بس کرے بھابھی۔ شمع خالہ نے جمیلہ کو ناگوار انداز میں ٹوکا، کسی کے بھی پہناوے پہ اس پہ کمنٹ پاس مت کرے۔ ضروری نہیں اگر اس نے کپڑے ماڈرن قسم کے پہنے ہوئے ہیں تو وہ غلط ہو، اکثر سادگی میں بھی لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ شمع خالہ کی چپتے لہجے پہ جمیلہ کو آنکھ ہی لگ گئی۔ بہن تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کون سا دھوکہ؟ انہیں سخت تپ چڑھی تھی۔ رہنے دے، کچھ بول دیا تو آپ کو غصہ آ جانا۔ خیر شازل، مجھے اس لڑکی کا نام تو بتاؤ۔ شمع خالہ نے دلچسپی سے کہا، آپ کیا کریں گی جان کر؟ شازل نے ایک آئی برو جھکاتے پوچھا، میں بھائی ایک لڑکی خود چل کر آئی ہے تمہارا رشتہ لے کے، وہ بھی اتنی پیاری، اور تم اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کر دیا۔ نام بتاؤ تو باقی سب خود پتہ کرا لوں گی، آخر گھر آئے مہمان کی بات ہے۔ خالہ شمع نے مسکراتے ہوئے چھیڑا، نام وغیرہ بھی خود ہی پتہ کروا لے، اور پلیز اس ٹاپک کو کہیں کلوز کر دیں، میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شازل نے سختی سے کہتے اپنے کمرے کی جانب واپس قدم بڑھائے۔ شازل، شمع خالہ نے پھر سے اسے پکارا، شاید وہ لڑکی تم سے محبت کرتی ہے۔ اس سے ایک بات نے سبھی کو ساکت کر دیا۔ شازل بنا کوئی جواب دیے اوپر بڑھتا چلا گیا۔ پلیز شازل بھائی، آپ ساتھ سے کہیں نا وہ انکار نہ کریں۔ بابا نے کینیڈا کے لیے ہماری ٹکٹ کنفرم کروائی ہے، لیکن وہ نہیں مان رہے کہ آفس کا ورک ہے، نہیں جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کینیڈا جانے کا انتہا کا شوق ہے، پلیز آپ کہیں نا تو وہ مان جائیں گے۔ ندا کی کال پہ شازل زیر لب مسکرائے، ٹھیک ہے، فکر نہ کریں بھابھی، آپ کا کام ہو جائے گا۔ شازل نے بہت ادب سے کہا، تھینک یو سو مچ شازل بھائی، تھینک یو، یو آر دی گریٹ۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔
کال بند ہو چکی تھی اور پھر سے کام میں مصروف ہو گئی کہ ایک بار پھر سے موبائل پہ بیپ ہوئی۔ دیکھیے میں نے کال اٹینڈ کی۔ یس، مقابل کی گہری سانسیں سنتا شاذل چونکا۔ موبائل کان سے اٹھایا تو نمبر دیکھ جبڑے بھیجی۔ کیوں کال کی؟ اسے سے پوچھا۔ کال مت کرنا شاذل افندی، ورنہ سوائے پچھتاوے کہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کی گلے گیر آواز پہ شاذل ٹھٹکا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماتھے پہ بل پڑے۔ اس وقت منیشا آفریدی کپڑوں سمیت باتھ ٹب میں لیٹی اپنے باتھ پہ بلیڈ پکڑے ہوئے اس بلیڈ کو وہ اپنی کلائی پہ پھیر رہی تھی۔ ایک کھیل کھیلیں، وہ پراسرار انداز میں بولی اور فرنٹ کیمرہ آن کیا۔ شاذل اب اسے دیکھتا دہل کے رہ گیا۔ اس کا چہرہ، اس کے بال مکمل بھیگے ہوئے تھے، وہ شاید باتھ ٹب میں تھی۔ شاذل اندازہ لگا سکا تھا کہ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، 30 منٹ۔ میرے گھر کا ایڈریس تو جانتے ہو نا؟ تمہیں آنا ہے آدھے گھنٹے کے اندر، ورنہ کیا؟ شاذل کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ لڑکی آخر کیا چیز تھی جسے اپنی عزت نفس عزیز نہیں تھی اور وہ ایسی حرکتیں کر رہی تھی؟ ورنہ منیشا آفریدی کی جان جائے گی اور میرا ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پہ چلے گا جس میں میرے مرنے کی وجہ تم ہوگے۔ بہت عزت کرتے ہو نا؟ اب اس عزت کو بچانے کی خاطر تمہیں آنا ہوگا۔ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ کال کٹ گئی تھی۔ شاذل نے موبائل کو غصے سے ٹیبل پہ پٹکا۔ تم؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لڑکی سامنے اور وہ اسے جان سے مار ڈالے۔ منیشا آفریدی، یور ٹائم از اپ، آ رہا ہوں میں۔ وہ اپنا موبائل اور وائلٹ اٹھاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا آفس سے نکلا۔ منیشا کے گھر کا ایڈریس وہ نکلوا چکا تھا۔ گاڑی اس کے مین ایڈریس پہ پہنچی تو مین گیٹ خود بخود کھل گیا۔ مطلب اس کی آمد پہ سب باخبر تھے، کسی نے بھی اس کا راستہ نہیں روکا تھا۔ شاذل نے غصے سے گاڑی کو کوچ پہ رکھا اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ سامنے ایک ملازمت دکھائی دی۔ منیشا کہاں ہے؟ اس سے ضبط کرتے پوچھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ شاذل لب بھیجتا اس کے کمر کے جانب بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا لائٹس آف ہو گئی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ ایک دم سے کمرے میں چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی روشیاں بکھرنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے شاذل، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ منیشا کی سریلی آواز پہ شاذل گنگ ہوا اور پھر دھیرے دھیرے سب لائٹس آن ہوتی چلی گئی۔ وہ بہت بڑا کمرہ تھا۔ شاذل کی نگاہ دیواروں پہ لگی پوسٹر پہ سائز تصویر پہ جا ٹھہری۔ ہر وقت اس کی پکچرز تھی، مختلف اینگل سے کھینچی ہوئی، بہت خوبصورت پکچرز۔ شاذل نے اس کی لڑکی کی جانب پلٹا جو سفید رنگ کی فل سلیوز میکسی زیب تن کیے ہوئے۔ اس کا کھلا کھلا روپ اس وقت میکسی میں اس قدر دلکش لگ رہا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پاتا۔ ایک بڑی سی ٹرالی گھسیٹتی تھی وہ اس تک پہنچی۔ اس پہ ایک بہت بڑے سائز کا کیک تھا جو ریڈ اینڈ وائٹ کلر کے کمبینیشن میں تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ورلڈ بیسٹ مین۔ اس پہ لکھے الفاظ کو پڑھتا منیشا کو دیکھ رہا تھا جو چوری اٹھائے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پلیز کٹ دی کیک، وہ اپنا ڈمپل دکھاتی محبت پاش لہجے میں بولی۔ شاذل نے ایک نظر اس پہ دیکھا اور دوسری نظر اس کیک کو۔ اگلی پل غصے سے کیک کو لٹ دیا اور دور اچھال چکا۔ ایک پل کو منیشا سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر مسکرا رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ شاذل اسے دیوانوں کی طرح بازو سے جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ منیشا اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ یوں قریب آیا تھا۔ اس کے بولنے پہ اس کے گلے کی ہڈی ابھری۔ وہ بے اختیار منیشا کے اس ہڈی کو چھونے کے لیے آگے بڑھا کہ شاذل نے جھٹکے سے اسے پرے دھکیلا۔ تمہارے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ کیوں قریب آ رہی ہوں میرے؟ کس رشتے سے؟ اب کی بار وہ اسے دیوار کے ساتھ دھکیلتا چلا آیا۔ وہ نازک سی اپنی کمر میں اٹھی ٹیس کو دباتی حرامہ ایک ایک قدم چلتی شاذل کے پاس آئی۔ اس کے ماتھے پہ شہادت کی انگلی رکھتے پریس کرتی اس کے چہرے تک آئی۔ مجھے آپ چاہیے شاذل افندی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے قریب آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتی دھیرے سے بولی۔ ایسے کبھی نہیں ہوگا، دل پھینک ہو سکتی ہوں لیکن شاذل افندی نہیں۔ شاذل افندی کو زیر کرنا اتنا آسان نہیں۔ تمہیں زیر نہیں کرنا چاہتی، تسخیر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سے جائز رشتہ بنانا چاہتی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ فوراً اس کے بازو کو تھامے وہ لجاج سے بولی۔ دور رہو مجھ سے ورنہ جل جاؤ گی اس آگ میں۔ شاذل نے اپنا بازو چھڑایا۔ اس آگ میں جلنا اگر مقدر ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن آپ کے بنا جی نہیں پاؤں گی، مر جاؤں گی، اور روندے لہجے میں بولی۔ شاذل نے اسے بازو سے تھامے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ تو مر جاؤ، اگر عزت نفس نہیں تو مر جانا بہتر ہے۔ جھٹکے سے چھوڑ کے پیچھے ہٹا۔ وہ دور جا رہا تھا کہ منیشا اس کی طرف لب کیے وہ پلٹا، شاید کچھ کہنے کے لیے۔ اسی لمحہ وہ منیشا سے ٹکراتا پاس بیڈ پہ گرا۔ منیشا اس کے سینے کے اوپر جا گری۔ نسوانی حسن اپنی پوری رعنائیاں لیے اس کے بے حد قریب تھا
اس کی نازک محسوس کرتا اندر تک کانپ اٹھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس طرح اس کے قریب آئی تھی۔ بھلے ہی سب اتفاق سے ہوا، لیکن شازل کا غصہ کا گراف پھر سے بڑھنے لگا۔ مسٹر آفندی، آپ مجھ سے جتنا دور بھاگیں گے اللہ آپ کو اتنا ہی میرے نزدیک کر دے گا، وہ چیلنجنگ انداز میں کہتے مسکرائی۔ شازل نے ایک جھٹکے سے اسے پلٹا اور خود اس کے اوپر آیا۔ چاہو تو ابھی اسی وقت تمہاری نام نہاد عزت کو مٹی میں ملا دوں، رون کے رکھ دوں، لیکن شازل آفندی اتنا کمزور نفس نہیں کہ تو کیا کوئی بھی لڑکی مجھے زیر کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنی بات پوری کرتے اٹھنے لگا کہ منیشا نے جھٹکے سے اسے کالر سے تھامے کھینچا، اپنے قریب کیا۔ وہ حیرت سے اس کی جرأت کو دیکھنے لگا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اپنے نام کے ساتھ کسی لڑکی کا نام جوڑنے کی؟ آپ صرف میرے ہو، صرف میرے۔ منیشا آفریدی کے سنا آپ نے؟ وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ شازل نے جھٹکے سے اپنا کالر چھڑایا۔ لڑکیوں اس لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ ایک بات میری کان کھول کے سن لو، آئندہ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ وہ بولتے جا رہا تھا جبکہ منیشا بھیڑ سے گمسم دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے گلے کی ابری ہڈی کو دیوانوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اسے لاسٹ وارننگ سمجھنا، انگلی اٹھا کے کہتا اسے وارن کر رہا تھا اور وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ شازل وہاں سے نکل آیا، لیکن اس کی وائٹ شرٹ میں منیشا کی لپسٹک کا نشان رہ گیا۔ اس نے منیشا آفریدی کی محبت کو ٹھکرا کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شازل آفندی، آپ خود آئیں گے میرے پاس، وعدہ ہے میرا آپ سے۔ اپنے کمرے میں موجود کیمروں کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ سعد اپنی بیوی ندا کے ساتھ کینیڈا جا چکا تھا۔ اس کے جانے سے شازل پہ کام کا برڈن زیادہ ہو گیا۔ وہ اکثر اب رات کو بھی گھر لیٹ جاتا۔ ایسے میں وہ کچھ پل آنکھیں میچے منیشا آفریدی کو یاد کرنا نہ بھولتا۔ اپنی زندگی میں آج تک اس نے منیشا جیسی ڈھیر لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنے دن گزرنے کے بعد اس کی طرف سے مکمل خاموشی سے کچھ ہضم بھی نہیں ہو رہی تھی۔ سر جھٹکتا اپنے کام میں بزی ہو گیا کہ اسی پل اس کے موبائل پہ میسج ٹونز بجنے لگے، ایک کے بعد ایک۔ شازل نے موبائل پہ چیک کیا تو منیشا کے نمبر سے پکچر سینڈ کی گئی تھی۔ شازل اس دن کا ایک ایک لمحے فوٹوگرافس میں دیکھتا حیران رہ گیا۔ فوراً منیشا کو کال ملائی۔ کیسی لگی پکچرز؟ وہ خوشی سے پوچھنے لگی۔ کیا بے حیائی ہے یہ؟ تم نے اس دن یہ سب کیسے کر سکتی ہو تم، ایک لڑکی ہو کے؟ شازل کو اس کی یہ حرکت پہ بہت غصہ آیا۔ مجھے تو لگا آپ تعریف کریں گے، لیکن آپ تو ناراض ہونے لگے۔ وہ منہ بنا کے بولی، فوراً ڈیلیٹ کرو انہیں، منیشا آفریدی، ورنہ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ وہ بھپرا شیئر لگا، جسٹ ریلیکس، میں اسے کسی اور کو فارورڈ نہیں کروں گی، تو بس آپ کو سینڈ کی ہے ہماری یادیں۔ وہ پھر مسکرائی، تم ڈیلیٹ کر رہی ہو اسے یا نہیں؟ شازل غصے سے ضبط کرتا بولا، اوکے کر دیتی ہوں، غصہ نہ کریں۔ منہ بناتے اس نے اپنی گیلری سے ساری پکچرز ڈیلیٹ کر دی، لیکن شازل کو سینڈ کی ہوئی پکچرز ڈیلیٹ نہ کی۔ تبھی اسے گھر سے کال آئی کہ حلیمہ بیگم کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، وہ ہاسپٹل پہنچے۔ شازل سب کچھ بھولتا فوراً ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ وہاں پہنچے تو حلیمہ بیگم کو ٹھیک دیکھ کر اسے تھوڑا سا سکون ملا۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، لیکن اب وہ ٹھیک تھی۔ آپ نے ڈرا دیا دادو، ان کا ہاتھ چومے بولا۔ اس وقت وہاں کرن اور سلمہ بیگم تھی جو حلیمہ بیگم کو ہاسپٹل لائی تھی۔ بیٹا شکر ہے کرن پاس تھی، ورنہ تھوڑی بھی دیر ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، سلمہ بیگم نے کرن کو پیار سے کہا۔ پہلی بار شازل نے کرن کی جانب نرمی سے دیکھا۔ تھینکس، اس کے الفاظ پہ کرن اسے دیکھتی گئی۔ تھینکس کیوں؟ یہ میری بھی دادو ہیں، مجھے بھی بہت عزیز ہے۔ کرن کی بات پہ شازل انجانے میں ہی اس کا منیشا سے موازنہ کرنے لگا تھا۔ میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، اٹھ کے باہر چلا گیا۔ جب یہ موبائل وہیں چھوڑ گیا، اس کے نمبر پہ بیپ ہوئی۔ منیشا کالنگ لکھا آ رہا تھا، مطلب تعلق نہیں اور اس لڑکی کے نمبر بھی سیف ہے۔ کرن نے دانت کچکچایا اور نظر بچا کے فون اٹھایا۔ ایک طرف وہ تھی باہر نکلی۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں فون کر رہی ہو؟ کرن نے منیشا کو دانت کچکچاتے کہا۔ شازل کا فون تمہارے پاس؟ منیشا کا دل برا ہوا۔ اب سے میرے پاس ہی ہوا کرے گا، وہ کیا ہے نا، مستقبل قریب ہے، ہم ایک ہونے والے ہیں، تو ہر چیز بھی ایک ہی ہو جائے گی، یہ فون بھی۔ کرن نے کہتے ہی کال کاٹ دی کہ تبھی واٹس ایپ پہ اس کی نظر ان تصویروں پہ جا ٹھہری۔ کرن کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ شازل آفندی، جھوٹے دھوکے باز انسان، تمہارا اس لڑکی سے اتنا گہرا تعلق ہے اور تم کچھ سوچتے ہو۔ اس نے ساری تصویریں اپنے نمبر پر سینڈ کی اور ساری چیٹ سے ڈیلیٹ کر دی۔ اب بتاؤں گی تمہیں کرن فروخت کیا چیز ہے۔ وہ خاموشی سے واپس اندر آتی، موبائل واپس اپنی جگہ پہ رکھ گئی۔ کچھ دن بعد منیشا آفریدی بنت جاوید آفریدی، آپ کا نکاح شازل آفندی والد ازمیر آفندی سے طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ منیشا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ باریک سے دوپٹہ چہرے پہ ڈھانپے کچھ بھی نہ بول پا رہی تھی۔ شازل نے اس کی کلائی پہ گرفت مضبوط کی تو اس نے تڑپتے ہوئے قبول ہے کہا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح ہو گیا، مبارک ہو۔ مولوی صاحب نے مبارکباد جبکہ ساتھ گہرا سانس خارج کرتے ہیں مہمانوں اور مولوی صاحب کو رخصت کرنے لگا۔ اس اچانک سے نکاح پہ سبھی کی بولتی بند کر دی۔
شاذل انتہائی غصے میں تھا جبکہ منیشا بس آنسو بہا رہی تھی۔ اسے شاذل سے اس قدر سخت رویے کی توقع کہاں تھی۔ کتنی دیر یوں ہی بیٹھا زمین کو گھورتا رہا۔ اس نے جو انتہائی قدم اٹھایا تھا نا، اب اس میڈیا والوں کو بھی جواب دینا تھا۔ وہ غصے سے اٹھا۔ ہاں، وہ تصویریں میڈیا کی زینت بنی۔ ہر طرف سوشل میڈیا پہ، ہر میڈیا پہ ان تصویروں کا چرچا تھا۔ شاذل افندی کو اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا، جس سے اس لڑکی نے پل میں مٹی میں ملا دیا تھا۔ وہ اسے کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے میڈیا کو کور کرنا۔ اٹھو فوراً! اور دہاڑا تھا۔ منیشا اس کی دہاڑ سنتی لرزتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ تو ہمیشہ نرمی کا مظاہرہ کرتا تھا، غصے میں بھی اسے کبھی دہاڑ کے نہیں کہا، لیکن آج شاذل لے کے آؤ فوراً، میرے پاس کوئی شال نہیں۔ وہ منمنائی۔ شاذل نے مٹھیاں بیچی۔ کوئی بڑی چادر تو ہوگی نا، اب تمہیں جسم کی نمائش کرواتا لے کے جانے سے رہا۔ شاذل کی آواز سنتی بامشکل اپنے آپ کو کنٹرول کری۔ اس وقت بھپرے شیر کی طرح وہ دہاڑے جا رہا تھا، کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ اس لیے منیشا ضبط کی اپنی مما کی کمرے کی جانب بڑھی اور فوراً اپنا دوپٹہ ہٹاتی۔ وہ بہت ہی باریک تھا۔ اپنی مما کے کبٹ سے ان کی ایک چادر نکالتے خود پہ اوڑھتے اپنے آنسو پہنچے اور باہر آئی۔ شاذل کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ بکواس بند ہو جائے گی کچھ ہی دیر میں، پوری میڈیا کی فکر نہ کرو، وہ کہتے کال کاٹ گیا اور منیشا کی طرف مڑتے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچ گیا۔ گاڑی میں پٹکنے والے انداز میں اسے بٹھاتے اپنے گھر کی طرف گامزن ہوا۔ مین ایڈریس سے داخل ہوتے ہی وہ اس کا ہاتھ جکڑے اندر بڑھا، جہاں پورے شہر میں خبریں پھیل گئی تھی کہ ٹاپ ماڈل منیشا آفریدی اور مشہور بزنس مین شاذل افندی میں گہرا ناجائز تعلق ہے۔ یہ خبر گھر تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ منیشا کو لے کے جاتے سامنے ہیوی سائز صوفے پہ پٹک، جہاں اس وقت سب موجود تھے اور LED پہ سب خبریں سن رہے تھے۔ شاذل کیا ہو گیا ہے؟ حلیمہ بیگم نے منیشا کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ بہت شوق تھا نا اسے مجھ سے شادی کرنے کا، پورا کر دیا اس کا شوق۔ ماڈلنگ تو بہت دور کی بات ہے، اب یہ گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالے گی، ورنہ ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا اس کی۔ وہ غصے کی شدت سے دہاڑا۔ شاذل، یہ میڈیا کیا؟ پلیز مما کچھ مت پوچھیں، وہ میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ یہ سب اس کا کیا دھرا ہے جس نے اپنی عزت کا خیال کیا، نہ میری عزت کا۔ اس بے وقوف لڑکی کا جی چاہتا ہے کہ جان سے مار ڈالوں۔ اور جالن انداز میں اس کی طرف بڑھا تو وہ مزید حلیمہ بیگم کے سینے میں گھسی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے منمنائی۔ اچھا، وہ فوٹوگرافز میڈیا تک میں نے پہنچائی ہیں؟ اس کے جھوٹ پہ شاذل کو مزید غصہ آیا۔ سلمہ بیگم نے اسے پکڑ کے روکا۔ اسی لمحے ساتھ کی کال آنے لگی تو وہ اٹینڈ کرتا باہر نکل گیا۔ آنٹی دادو، میں نے کوئی تصویر نہیں دی کسی کو، میں قسم کھاتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ حلیمہ بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ اچھا بیٹا، رونا بند کرو، ہمیں سب کو یقین ہے ایک لڑکی ایسا کام کبھی نہیں کر سکتی۔ ہر لڑکی کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے۔ دادو، ایک پل کو میں اپنی عزت کو بھول بھی جاؤں، لیکن شاذل کی عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ میں ان کی عزت کبھی بھی ان کی عزت پر حرف نہیں آنے دے سکتی۔ وہ پورے یقین سے بولتی حلیمہ بیگم سلمہ اور شمع کے دل میں اپنی جگہ جگا گئی۔ شاذل باہر نکلا تو ایک جم میں غفیر اکٹھا ہوا۔ ساتھ بہت مشکل سے سب کو سنبھالے ہوئے تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ سب کا؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے بولا۔ سر، آپ کسی مس منیشا آفریدی کے ساتھ نازیمہ تصویریں میڈیا پہ شیئر ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا آپ کے ان کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں؟ مختلف سوالوں کی بھرمار تھی۔ پہلی بات، وہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ میرے کتنے گہرے تعلقات ہیں مجھے میڈیا میں بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہر شادی شدہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، جس نے بھی یہ نیچ حرکت کی ہے نا، اسے تو شاذل افندی چھوڑنے والا نہیں۔ وہ دانت کچکچا کے بولا، جبکہ میڈیا تو اس کی بیوی والے انکشاف پہ دنگ رہ گیا۔ اب نیوز چینج ہو چکی تھی، الزام ہٹتے جا رہے تھے، معافیا مانگی جا رہی تھی۔ سب کو اپنی اپنی فکر پڑ گئی۔ ساتھ پتہ کرو یہ سب کس نے کیا، مجھے آج ہی جاننا ہے۔ شاذل گارڈن ایریا میں آتا سرد لہجے میں بولا، تم فکر نہ کرو، سب پتہ چل جائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا منیشا بھابی نے یہ حرکت کی۔ یہ جو منیشا کا نام لے رہا تھا، شاذل کی نظروں کی وجہ سے فوراً لفظوں کی تصحیح کی۔ ساتھ جانتا تھا شاذل اپنے ہر رشتے کو لے کر کتنا پوزیسو ہے۔ منیشا اب اس کی بیوی تھی، اس لیے اب وہ احترام کا درجہ پہلے تھا۔ سارا دن وہ اس مسئلے میں لگا رہا۔ گھر آیا تو کافی تھکا ہوا تھا، اپنے کمرے کے جانب بڑھنے لگا۔ کرن بیچ راستے میں حائل ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ میرا حق کیسے کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ مطلب رشتہ توڑ لینے کے بعد بھی آس لگائے بیٹھے تھے؟ اس بات کا مطلب؟ شاذل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ندا بچپن سے منگنی ہوئی تھی، اب جب اس رشتے کا نام دینے کا وقت آیا، اب اس بے حیا لڑکی کو اپنی زبان کو نہ لگام دو، بھولو مت وہ شاذل افندی کی بیوی ہے اب۔ شاذل نے غصے سے اس کی بات کاٹی۔ وہ آپ کی بیوی بن گئی، لیکن یہ خاصا تھا، آپ کو ایسی لڑکیوں ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ دکھتے لہجے میں سوال کر گئی۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ نہیں، مجھے تو تم جیسی دھوکے باز لڑکی ڈیزرو کرتی ہے نا۔
شازل کی بات پہ وہ بری طرح چونکی، جس نے اٹلی میں ایک شادی کر کے اپنے شوہر سے طلاق تک نہیں لی اور یہاں آ کر مجھ سے شادی کے خواب دیکھنے لگی۔ شازل کی بات پہ کرن کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس کا لہجہ ڈگمگایا۔ ایک بات اچھے سے ذہن نشین کر لو مس کرن فروخ، شازل کو کوئی عام بندہ سمجھنے کی بھول مت کرنا۔ ہر ایک پل ایک ایک لمحے کی رپورٹ رکھتا ہوں۔ ناؤ موو۔ وہ اسے غصے سے بولا تو وہ سہم کے ایک طرف ہوئی۔ شازل اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں آیا۔ منیشا سے بڑی سی چادر میں لپٹی نظر آئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس نے شازل کی زندگی میں بہار بن کے آنا تھا، نہ کہ اس کی زندگی میں بھونچال لانا تھا، اور پھر سب پکچرز ڈیلیٹ کر دی۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتی مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پہ سر اٹھایا، شازل کو دیکھا جو غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ منیشا اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا اس کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ اپنی قمیض کی اوپری بٹن کھولتا وہ اسے لرزا گیا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ منیشا کا دل گھبرانے لگا۔ شازل میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے وہ ہکلاتے ہوئے بولا جا رہی تھی۔ شازل نے اسے دونوں بازو سے زور سے جکڑا۔ اس کی چادر اس کے تن سے ڈھلک گئی۔ اس کا ہوش جو بس سراپا شازل کی نگاہوں کے سامنے آیا، جسے آج وہ پورے استحقاق سے دیکھ رہا تھا۔ اپنا حق سمجھ کے کہ شازل میں منیشا کو ابھی بھی اس کی گرے آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ شازل اس سے بدلہ لے گا، اسے تکلیف پہنچائے گا۔ اپنی محبت، اپنا عشق، اس کھیلے جو اس کے دل میں تھا، اس وقت وہ بالکل بھولی ہوئی تھی۔ بولو، سن رہا ہوں۔ شازل نے اس کی نرم و ملائم گال پہ ہاتھ پھیرا تو منیشا کا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ لرزنے لگی۔ شازل نے مخمور ہوتے اپنا چہرہ اس کی سرائی دار گردن میں چھپایا۔ اس کے جسم سے اٹھتی مہک نے شازل کو پل میں بہکایا تھا، اور وہ دھیرے سے اپنا لب اس کی گردن پہ رکھ کر منیشا کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹی۔ اس کا سانس دھوکے کے مانند دہکنے لگا۔ کیا ہوا؟ یہی تو چاہتی تھی تم کہ تمہارے قریب آؤں، تمہیں چاہوں، تمہیں پیار کروں، تمہارے نازک بدن کو محسوس کروں، اس کی تعریف کروں۔ شازل نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے بھینچا کہ وہ اس بار تڑپ کے رہ گئی۔ جو تم چاہتی تھی وہی ہو گیا، میری زندگی میں ایک پل میں الٹ کے رکھ دیا۔ وہ غرایا، میں نے کچھ تم جیسی لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس محبت میں تم اتنی اندھی ہو گئی کہ تمہیں یہ تک احساس نہ ہوا کہ یہ تو مرد ہے، کیسے بھی نکل جائے گا اس سب میں۔ تمہارا خود کا کیا ہوگا؟ تم تو ایک عورت ہونا، اور عورت کی عزت تو کان سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ تم نے اپنی عزت کو بھی رول دیا۔ اب کی بار وہ غصے سے دبا دبا چلایا، جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتی ہچکیاں لینے لگی۔ بہت شوق تھا تمہیں میری بیوی بننے کا، اب تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا، دیکھنا چاہو گی کیسے؟ شازل نے اسے بستر پہ زور سے دھکا دیا۔ اپنی شرٹ اتارتے اس کے اوپر آیا اور وہ بنا کسی حرکت کے شازل کو دیکھنے لگی۔ شرٹ کی زپ کو کھسکایا تو منیشا سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ گہرے سانس بھرتی وہ شازل کو روک بھی نہ پائی، اور وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کی شرٹ کو تن سے جدا کرتا، اس کا تال میل محسوس کرتا۔ شازل دھیرے سے اس کے کان کی لو تک آیا۔ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی گالوں پہ آتا اسے مزید سے سکنے میں مجبور کرنے لگا۔ تمہارے آنسو مجھے سمجھ نہیں آ رہے، جو تمہاری خواہش تھی وہ پوری کر رہا ہوں، پھر اتنا رونا دھونا کیوں؟ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اس کے دل کے مقام تک دیکھتے بولا، آپ محبت میرے قریب نہیں آ رہے ہیں، مجھ سے نفرت؟ وہ ہمت کرتے بولی، کس نے کہا نفرت کرتا ہوں؟ وہ لائٹس آف کرتا مخبور لہجے میں بولا، تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے قریب محبت میں آؤں؟ اس کے چہرے پہ ہاتھوں کی انگلی سے ٹریسنگ کرتا وہ اس کے دل تک آیا۔ منیشا کی سانسیں پھر سے گہری ہوئی۔ میرا پیار بھی ہے سمجھو منیشا، کیونکہ میرا غصہ سہنا تمہارے نازک جسم کی بات نہیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت دھیمی آواز میں شازل کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ زیر لب مسکرایا۔ اس کا نازک سراپا آج شازل کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ سامنے موجود لڑکی اس سے محبت کے دعوے دار تھی، اس کے نکاح میں تھی، اس کے بستر پہ اس کی باہوں میں تھی۔ دل میں حق ملکیت جاگتا شازل کو کچھ سوچ نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کی کم سن خوبصورتی سے گھائل ہوتے اس کے اوپر جھکتا ہی چلا گیا۔ پلیز، اس کے سینوں پہ دونوں ہاتھ رکھتی روک گئی اور اس کی ہچکیاں بھری۔ آج نہیں روک سکتی تم مجھے میشا، مجھے سکون چاہیے، ورنہ نہ جانے میں کیا کر جاؤں۔ شازل نے دھیرے سے اس کی نازک کلائیوں کو اپنے ہاتھوں پہ لیے بستر کے اطراف میں پن کیا، اور وہ دھیرے سے گالوں کو لبوں تک لانے لگا اور وہ تڑپنے لگی، لیکن شازل نہیں رکا، نہ ہی اس نے اسے روکا۔ رات ایسے ہی گزر گئی۔ شازل نے بہت محبت سے اپنی تمام شدتیں اس پہ لٹائی کہ منیشا کو اپنی پسند پہ رشک بھی آنے لگا۔ صبح اس کی باہوں کے حصار میں لٹی وہ مسلسل اس کو سوئے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سوتے ہوئے میں وہ اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ منیشا بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بے اختیار نظر اس کے لبوں پہ جا ٹھہری۔ ایک کسک سی جاگی۔ رات بھر اس نے اپنی شدتیں اس کو بے حال کیا، لیکن
اس کے لبوں کو نہیں چھوا ایک بار بھی، جس کا منیشا کو دکھ تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس کو ہی قصوروار سمجھتا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ اس نے آگے بڑھ کر شازل کے لبوں کو انگلی کے پوروں سے چھوا تو اس کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ ان ہونٹوں کی نرمی، ان کی گرمائش، ان کا لمس وہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کے گلے کی گلٹی میں ہاتھ رکھے وہ ذرا سا آگے ہوتے اسے بہت پاس سے دیکھتی چھونے لگی کہ شازل کی آنکھیں کھل گئی اور جھٹ سے منیشا کا ہاتھ جھٹکا۔ میں نے ابھی تمہیں اجازت نہیں دی مجھے چھونے کی۔ وہ غصے سے دیکھتا اٹھا، اپنی شرٹ ڈھونڈنے لگا جو منیشا کے جسم پہ تھی۔ میری شرٹ اتارو۔ اپنے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتا وہ بنا پلٹے منیشا سے بولا۔ منیشا نے حیرت سے اس کا برہنہ پوش کو دیکھا۔ سنا نہیں تم نے؟ شرٹ دو مجھے۔ اب کی بار وہ اٹھ کے بولتا منیشا کو نظر چرانے پہ مجبور کر گیا۔ پہلی بار اسے شرٹ لیس دیکھتی وہ گھبرائی ہوئی نظر جھکا گئی۔ ان ناٹک کرنا بند کرو، جتنی بے باک قسم کی لڑکی ہو تمہیں تو فوراً شرٹ اتار کے مجھے دے دینی چاہیے تھی۔ شازل نے بہت گہرا طنز کیا۔ منیشا کی روح تک سلگ اٹھی۔ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتی وہ شازل کے مد مقابل ہوئی۔ کیا بے باکی دیکھی ہے آپ نے مجھ میں؟ رات کو آپ کی باہوں میں قید رہی، آپ کو آپ کا حق دیا اور میں بے باک ہو گئی؟ اسے لگتے ہوئے بولی، جبکہ شازل اسے اپنی شرٹ پہ دیکھتا سٹل ہوا جو اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ اس کا برہنہ سینہ دیکھ کے اس کے جذبات میں شورش۔ رات کا منظر دوبارہ اس کی آنکھوں میں آ سمایا۔ آنکھوں میں پھر سے خمار بڑھنے لگے۔ پھر تم مجھے سیڈیوس کر رہی ہو نا؟ اسے سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھتا مانی خیزے سے بولا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، سب کچھ تو میں نے ہی کیا ہے۔ آپ سے محبت میں نے کی، آپ کو شادی کے لیے پرپوز میں نے کیا، آپ کو اپنی طرف راغب، آپ سے نکاح میں نے کیا، رات کو آپ کو بستر پہ میں نے گرایا، آپ کی شدت خود ہی صحیح، سب کچھ میں نے کیا۔ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ ایک چیز تو چھوڑ گئی، وہ فوٹوگرافس۔ شازل نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ منیشا نے اپنے آنسو پوچھے، نہیں کی وہ میں نے لیک۔ آپ نے مجھ سے بدلہ لیا اس بات کا جو میں نے کیا ہی نہیں، پر میرا یقین نہیں کریں گے آپ، میں آپ کو کوئی صفائی نہیں دوں گی۔ وہ قطعی انداز میں بولی، تم مجھے یہ شرٹ دے دو، وہی بہت ہے۔ اس کی کالر میں ہاتھ ڈالتے وہ بے باک سے بولا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ منیشا نے اسے حیرت اور بے یقینی سے دیکھا۔ نیکسٹ ٹائم میری شرٹ پہننے سے پہلے سوچ لینا، کسی بھی وقت اتروا سکتا ہوں۔ آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھتا باتھ روم میں گھسا، جبکہ وہ پلٹی سیدھی نظر مرر پہ جا ٹھہری۔ اپنی حالت دیکھتی وہ شدید شرمندگی میں چلی گئی۔ سیڑھیاں اترتے وہ دونوں نیچے آ رہے تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ حلیمہ، سلمیٰ اور شمع خالہ سبھی کے چہروں پہ مسکان سجی، جبکہ جمیلہ کو آنکھیں لگ گئی۔ ناشتے کے ٹیبل پہ آتے منیشا نے سب کو سلام کیا اور پیار لیا۔ منیشا کا نگرا نگرا روپ دیکھ شمع خالہ نے نہال ہو کے شازل کو دیکھ لی، خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ چچی جان، آپ کے ٹکٹس کروا دی ہے، کل کی فلائٹ ہے آپ کی واپسی کی۔ ناشتہ مکمل کرتے شازل نے سپاٹ انداز میں کہا، لیکن بیٹا ابھی تو ندا واپس ایسا کوئی ارادہ نہیں، اور ویسے بھی ابھی کرن اور تمہاری شادی ہونی باقی ہے۔ اب اس فرض سے بھی سبق دوش ہو جاؤں۔ وہ بناوٹی مسکراہٹیں منیشا کے چہرے پہ ایک تاریک سایہ لہرایا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا میں یہ شادی کروں گا؟ شاید آپ بھول رہی ہیں میں نکاح کر چکا ہوں۔ 2 دن بعد ایک ریسیپشن دے کر سب ہل گیا، اب آپ کو بھی آگاہی ہو جائے گی۔ اس کے سپاٹ انداز پہ جمیلہ بیگم کا رنگ پھک ہوا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کرن منگیتر ہے تمہاری، اس خاندان کی بیٹی، تم ایسے کیسے بازارو عورت کو؟ چچی جان، شازل نے غصے سے دہاڑتے ہوئے ان کی بات کو ٹوکی۔ انتہائی غصے میں کھڑا ہوا ان کی بات پہ۔ اپنی زبان کو لگام ڈالیں، بیوی ہے وہ میری، سوچ سمجھ کر بات کریں۔ اس بار لحاظ کر رہا ہوں، اگلی بار نہیں کروں گا۔ انگلی اٹھا کے وارن کر گیا۔ اس کی وارننگ سے منیشا کی حیثیت سب پہ واضح ہو گئی۔ اس کی آنکھ سے چپ کے پانی گرا۔ آپ کا شوہر جیل سے رہا ہو کر دیا گیا، آپ سامان باندھیں اور واپس جائیں، اور اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر بسے رہنے دیں، اجاڑ کے کچھ نہیں ملنا آپ کو۔ شازل نے سخت لہجے میں کہتے موبائل پاتی ساتھ کی کال اٹینڈ کی، اور جو کچھ اس نے بتایا شازل کا پارا مزید ہائی ہوا اور وہ واپس پلٹا۔ اور تم؟ شازل نے کرن کی جانب انگلی اٹھاتے پکارتے ٹھٹکا۔ جو حرکت تم نے کی ہے نا، تمہیں کیا لگا وہ چھپ جائے گی؟ شاید عزت راز نہیں آئی، اب سیدھا جیل میں۔ پلیز شازل معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ رو دی، جبکہ باقیوں کو سمجھ ہی نہیں آئی وہ کس بات کی معافی مانگ رہی تھی۔ شازل اپنی عزت پہ وار کرنے والوں کو نہیں چھوڑتا، جانتی ہو بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ فوٹوگرافس مجھے نہیں لیک کرنے چاہیے تھے، پلیز معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ گئی، مجھے شام تک یہاں نظر نہ آؤ، آؤٹ۔ وہ ان دونوں کو ماں بیٹی کو غصے سے وارن کرتا منیشا کی جانب بڑھا۔ تم آؤ روم میں، سنجیدہ لہجے میں کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ منیشا حلیمہ بیگم چہرہ دیکھنے لگی، جاؤ بیٹا ڈرو مت۔ انہوں نے اس کی ڈھارس بڑھائی۔ وہ مردہ قدموں سے روم میں داخل ہوئی تو ایک دم اپنے پیچھے دروازہ لاک ہوتے آواز آئی۔ وہ پلٹی۔ شازل نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کی لبوں کو اپنی شدت سے گرفت میں لیا۔ اس کی اچانک ابتدا پہ بری طرح پریشان ہو گئی۔
شازل کی گرفت بہت سخت تھی، اسرتا پیر کانپنے لگی، اس کی شرٹ کو سینے سے تھامے اس کی شدت کو سہتی جا رہی تھی جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی سانسیں رکنے کو تھی۔ شازل دھیرے سے پیچھے ہٹا اور دونوں کی سانسوں کا تیر و جم جاری تھا۔ اب تم شکایت نہیں، سب کچھ تم نے کیا، لیکن کس میں نے کر دی؟ وہ پھر سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا، اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اسے پیچھے کی طرف جھکائے، خود بھی اس پہ جھکتا چلا گیا۔ اس کا سانس گھٹنے لگا۔ شازل کے کندھوں پہ وہ اپنے ناخن گاڑنے لگی۔ وہ اپنے لبوں کو ہاتھوں پہ چھوتی خفگی سے بولی، رات کو تمہاری سسکی سنتے بہت دفعہ چاہا کہ ان خوبصورت لبوں کو اپنی دسترس میں لوں، لیکن تمہیں تڑپانا تھا جس طرح تم نے کل مجھے تڑپایا۔ اس کے اوپر آتے اسے بولے جا رہا تھا۔ شازل، وہ گھبرا کے اس کا ہاتھ روک گئی۔ جی، وہ دھیرے سے اس کے لبوں کو چوم گیا۔ منیشا نے لبوں سے مسکان سجی، اس کے چہرے کو دیکھتے نظر اس کی گردن کی ہڈی پہ ابری، جسے شازل نے محسوس کرتے اس کا ہاتھ اپنے گلے کی ہڈی پہ رکھا۔ چھو سکتی ہو، تمہارا ہی ہوں۔ اس کے چہرے کو پیار سے تکتا بولا۔ منیشا دھیرے سے مسکرا دی۔ اچانک سے اسے خود کو چھونے کا حق کیسے دے دیا؟ میری گناہی ثابت ہو گئی کیا؟ اس لیے وہ اس کی گالوں کو محبت سے چھوتے بولی، تم میرے دل کی دنیا میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو منیشا۔ اب سے شازل آفندے کی بیوی کو یہ حق حاصل ہے، وہ جسے چاہے جس طرح چاہے اپنے شوہر کو چھو لے۔ شازل کہتے خود نیچے ہوا اور اسے اپنے سینے سے اٹھا لیا۔ سچ میں؟ وہ خوشی سے بولی، اپنا چہرہ اس کے قریب لائے، اس کی کمر کو دونوں مٹھیوں میں دبایا، اسے نازک کو محسوس کرنے لگا، جبکہ اس کے چہرے پہ جھکتی عقیدت اس کے ماتھوں کو اپنے لب پہ رکھ گئی۔ پھر اس کی آنکھوں پہ اور گالوں پہ اس کا لمس شازل کو پاگل کیے جا رہا تھا۔ انگلی کے اشارے سے اپنے لبوں کی جانب اشارہ کیا تو وہ ہنستی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی کہ شازل نے پھر سے اسے اپنی سخت گرفت میں لیا اور اپنے شوہر کی محبت کو پا کر خود خوش نصیب تصور کرنے لگی۔ ناظرین، آج کا ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتا ہے ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا زیادہ خیال ہے کہ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔